تو یہ طبیلے میں جب گائے کے ایک بھینس کے بچے پیدا ہوتے ہوں گے تو اس وقت اللہ کی قدرت کی نشانی پر غور کرنا چاہیے. پھر ایک نشانی اس میں اور بھی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ النحل میں بیان فرمایا کہ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سائغًا لِلشَّارِبِينَ او كما قال. اللہ اکبر. اور تمہارے لیے جانوروں میں نگاہ رکھنے کی جگہ ہے، اس میں سوچنے کی جگہ ہے کہ ہم تم کو پلاتے ہیں اس چیز میں سے جو ان کے پیٹ میں سے نکلتی ہے، خالص سفید دودھ نکلتا، پینے والوں کو راحت پہنچانے والا، تسکین پہنچانے والا ایسا دودھ اللہ تعالیٰ جانوروں کے پیٹ سے خارج فرماتا ہے. لیکن اس کی قدرت آپ دیکھیں، جب وہ جانور چارہ کھاتے ہیں تو وہ ان کے سٹمک میں جاتا ہے. اچھا، ہمارا ڈائجسٹو سسٹم جانوروں کا ڈائجسٹو سسٹم الگ ہے. ہم یہاں سے کھاتے ہیں، پھر ایسوفیگس میں جاتا ہے، پھر سٹمک میں جاتا ہے، پھر انٹسٹائن، پھر لارج انٹسٹائن، پھر اس کے بعد وہاں ابسارپشن ہوتا ہے، اس کا بلڈ بنتا ہے. لیکن ان میں ایسا نہیں ہے. ان میں 2-3 خانے اور زیادہ ہوتے ہیں، 4 کمپارٹمنٹ ہوتے ہیں. ایک بار نگل لیتے ہیں، پھر اگل لیتے ہیں، پھر نگلتے ہیں تو ادھر کا والو بند ہو جاتا ہے، پیچھے ڈھکیلا جاتا ہے. پھر اس کے بعد وہ اسٹمک میں جاتا ہے، پھر وہ انٹسٹائن میں جاتا ہے. جب انٹسٹائن میں جاتا ہے تو جب ابسارب ہوتا ہے تو جو ابسارب ہوتا ہے وہ خون بھی بنتا ہے، اس کا رنگ لال ہے. پھر اس کے بعد اسی سے دودھ بھی بنتا ہے، اس کا رنگ سفید ہے. اور پھر اس کے بعد گوبر بھی بنتا ہے، اس کا رنگ بھی الگ ہے، اس کی بدبو بھی الگ ہے. لیکن اس گوبر کا رنگ اور بو دودھ میں نہیں آتا. دودھ بڑا خالص ہوتا ہے، خون کا رنگ بھی دودھ میں نہیں آتا. اللہ فرماتا ہے ایک ہی سسٹم سے 3 چیزیں میں الگ کر کے نکالتا ہوں. ایک کو خالص نکالتا ہوں، ایک کو لال رنگ دے دیتا ہوں، ایک کو باہر نکال دیتا ہوں. یہ قدرت کس کی ہے؟ یہ قدرت اللہ کی ہے. کیا تم کوئی ایسی مشین بنا سکتے ہو؟ تم کوئی ایسی مشین، گھاس کو ڈال دو اور دیکھو کہ دودھ بن کے نکلتا ہے. ایک طرف خون نکلتا ہے، ایک طرف دودھ نکلتا ہے، ایک طرف گوبر نکلتا ہے. یہ جانور پالتے وقت بھی اللہ کی قدرت کو دیکھنا یہ ہمارے مسلمانوں کا کام ہے. لیکن ہم لوگ جانوروں کی خدمت تو کرتے ہیں، اللہ کی قدرت نہیں دیکھتے. اللہ کی قدرت نہیں دیکھتے. مرغیاں پالتے ہو، کبھی آپ نے سوچا کہ مرغی کے بچے نہیں پیدا ہوتے، انڈے ہوتے ہیں. بھینس انڈا نہیں دیتی، بچہ دیتی ہے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ اور اللہ نے ان کو ڈیفرنٹ کیوں بنایا ہے؟ کتنی چیزیں سوچنے کی ہیں نکاح کے موقع پر. اور پھر انسانی جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا ڈیولپمنٹ کس طرح سے ہوتا ہے، اس کا بھی ذکر اللہ نے سورہ مومنون میں قرآن پاک میں کھول کر کے بیان فرمایا. جب سونوگرافی وغیرہ کچھ بھی نہیں تھی، اس سے پہلے قرآن نے وہ سارے سٹیج بتا دیے جو آج مشینیں ہم کو کھول کے بتا رہی ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے. اور